بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب شرح چہل حدیث از امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، چھٹی حدیث، دوسرا حصہ، صفحہ نمبر 162، تیسری فصل، دنیاوی لذتوں کی دل میں تاثیر اور اس کے مفاسد۔ یہ بات جان لو کہ نفس کو اس دنیا سے جو لذت حاصل ہوتی ہے اس کا دل میں اثر ہوتا ہے، کیونکہ یہ اثر پذیری عالم ملکوت و طبیعت سے ہوتی ہے اور دنیا سے متعلق ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، اور پھر ان لذتوں میں جتنا اضافہ ہوتا جاتا ہے دل اس سے اتنا ہی متاثر ہوتا ہے اور ان سے لگاؤ اور چاہت میں اضافہ ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا دل اس دنیا اور زیبائش دنیا میں ڈوب جاتا ہے، اور پھر اسی سے بہت سی برائیاں پیدا ہوتی ہیں۔ انسان کی ساری خطاؤں اور گناہوں اور معصیتوں میں ابتلا کی علت یہی دنیا سے محبت و دوستی ہے، جیسا کہ کافی شریف کی حدیث میں گزر چکا ہے۔ اور اس کی بڑی برائیوں میں، جیسا کہ ہمارے شیخ عارف فرمایا کرتے تھے، یہ بھی ہے کہ انسانی دل محبت دنیا کی صورت اختیار کر لے اور دنیا سے اس کی انسیت بہت بڑھ جائے تو مرتے وقت اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ خدا اس کو اس کے محبوب سے جدا کر رہا ہے اور اس کی پسندیدہ اشیاء کے درمیان جدائی ڈال رہا ہے، اور وہ پھر اس دنیا سے اس طرح رخصت ہوتا ہے کہ اس کے دل میں خدا کا بغض بھرا ہوتا ہے۔ اور یہ کمر شکن الفاظ انسان کو بیدار کرنے کے لیے کافی ہیں کہ وہ اپنے دل کی طرف بہت زیادہ متوجہ رہے۔ خدا نہ کرے کوئی شخص اپنے ولی نعمت اور حقیقی مالک الملوک سے غصہ و نفرت رکھتا ہو، کیونکہ اس غصہ اور دشمنی کی صورت کا علم خدا کے سوا کسی کو نہیں ہوتا۔ اسی طرح ہمارے شیخ بزرگوار نے اپنے والد ماجد سے نقل فرمایا کہ وہ اپنے ایک بیٹے سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اس لیے عمر کے آخری حصے میں اس محبت سے بہت وحشتناک تھے۔ پھر کچھ دنوں کی ریاضت کے بعد انہوں نے اس لگاؤ سے چھٹکارا حاصل کر کے خوش ہو گئے، اس کے بعد اس دار فانی سے کوچ کر گئے رضوان اللہ علیہ۔ کتاب کافی میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے حدیث مروی ہے، دنیا کی مثال سمندر کے پانی کی طرح ہے، پیاسا جب بھی اس سے پانی پیتا ہے اس کی پیاس اور بھڑک اٹھتی ہے اور وہ پیتے پیتے ہلاک ہو جاتا ہے۔ دنیا کی محبت انسان کو ہلاکت ابدی تک پہنچا دیتی ہے، اور یہی ظاہری و باطنی برائیوں کی جڑ ہے۔ حضرت رسول خدا سے مروی ہے، تم سے پہلے والوں کو درہم و دینار نے ہلاک کیا تھا اور تم کو بھی یہی ہلاک کرنے والے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیجئے کہ انسان کوئی بھی گناہ نہیں کرتا، اگرچہ یہ فرض بعید ہے بلکہ محال عادی ہے، پھر بھی دنیا سے لگاؤ اور اس سے محبت ہی اسباب ابتلا ہے، بلکہ قبر اور برزخ میں طولانی مدت تک رہنے اور کم مدت تک قیام کرنے کا دار و مدار انہی دنیاوی تعلقات پر ہوتا ہے۔ یہ تعلقات جتنے کم ہوں گے انسان کی قبر اور عالم برزخ روشن تر ہوں گے اور انسان کو اس میں کم قیام کرنا پڑے گا۔ اسی لیے بعض روایات کے مطابق اولیاء خدا 3 دن سے زیادہ قبر میں نہیں رہتے، اور یہ 3 دن بھی اسی فطری و جبلی دنیاوی تعلق کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ حب دنیا اور اس کے تعلقات کے برے نتائج میں سے یہ بھی ہے کہ انسان موت سے ڈرتا ہے، اور یہ خوف جو دنیا کی محبت اور اس سے دلی لگاؤ کی بنا پر پیدا ہوتا ہے بہت ہی مذموم ہے۔ یہ خوف خالق کے خوف کے علاوہ ہے جو مومنین کے صفات میں سے ہے، اور موت کی سب سے بڑی سختی اسی تعلق اور لگاؤ کو توڑنا اور موت سے خوف ہے۔ اسلام کے بے نظیر محقق عظیم مدقق سید عظیم الشان میر باقر داماد اپنی بے نظیر کتاب قبسات باب خوف میں تحریر فرماتے ہیں، موت سے نہ ڈرو اس لیے کہ موت کی تلخی اس سے ڈرنے ہی میں ہے۔ حب دنیا کی بڑی برائیوں میں یہ بھی ہے کہ وہ انسان کو شرعی ریاضتوں، عبادتوں اور مناسک سے روک دیتی ہے، مادیت کے پہلو کو تقویت دیتی اور طبیعت انسانی کو روح کی اطاعت سے روگرداں کرتی ہے۔ روح کی نافرمانی پر آمادگی کے ساتھ انسانی عزم و ارادے کو کمزور کر دیتی ہے۔ حالانکہ شرعی عبادتوں اور ریاضتوں میں سب سے اہم راز یہی ہے کہ بدن اور اس کی طبعی قوتوں اور ظاہری پہلوؤں کو روح کے تابع و مطیع کر دے۔
اس طرح کہ نفس کا حکم ان میں کار فرما ہو جائے اور ملکوت نفس ظاہری پہلو پر غالب آئے، اور اس طرح روح کو طاقت و اقتدار اور حاکمیت مل جائے کہ محض ارادے کے ساتھ بدن کو جس کام پر آمادہ کرنا چاہے آمادہ کر سکے اور جس سے چاہے روک دے۔ انسانی جسم کی دنیا اور اس کی ظاہری قوتیں اس طرح اس کی باطنی ملکوتی دنیا کی تابع و مقہور و مسخر ہو جائیں کہ بغیر کسی مشقت و تکلف کے جس کام کو کرنا چاہیں کریں۔ بس مشقت عبادتوں کے فضائل و اسرار میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ ان عبادتوں سے یہ مقصد جلد ہی حاصل ہوتا ہے اور انسان ان عبادتوں کی بنا پر عزم مصمم کا مالک بن جاتا ہے، عالم طبیعت پر غالب آ جاتا اور دنیا پر قابض ہو جاتا ہے۔ اور اگر ارادہ پختہ اور مکمل ہو اور عزم مصمم اور مستحکم ہو تو بدن اور اس کی ظاہری و باطنی قوتوں کی مثال خدا کے ملائکہ کے مثل ہو جاتی ہے۔ یعنی جس طرح ملائکہ نافرمانی نہیں کرتے اور خدا جو حکم دے دے اس کی اطاعت کرتے ہیں، جس سے روک دے رک جاتے ہیں اور اس سلسلے میں ان کو کوئی زحمت برداشت نہیں کرنا پڑتی، بس اسی طرح انسانی بدن کی قوتیں اگر روح کی مسخر ہو جائیں تو ان میں بھی مشقت و زحمت کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور راحت سے بدل جاتی ہیں، اور ملک بدن کی ساتوں اقلیم میں ملکوت کے تابع اور ساری قوتیں اس کی خادم ہو جاتی ہیں۔ میرے عزیز، اس بات کو سمجھ لو کہ دوسری دنیا کے لیے عزم مصمم اور طاقتور ارادہ بہت ہی ضروری اور لازم ہے۔ بہشت کے اونچے مراتب کا معیار جن کا شمار بہترین بہشتوں میں کیا جاتا ہے وہ انسان کا ارادہ و عزم ہی ہے کہ انسان کے اندر جب تک مضبوط ارادہ اور عزم مصمم پیدا نہ ہو جائے وہ بہشت اور اس بلند مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ حدیث شریف میں ہے، جب اہل جنت بہشت میں ثابت و مستقر ہو جائیں گے تو پروردگار کی طرف سے ایک تحریر آئے گی جس کا مضمون یہ ہوگا، یہ تحریر ہمیشہ باقی رہنے والے خدا کی طرف سے اپنے زندہ جاوید بندوں کے لیے ہے۔ میں ایسا ہوں کہ جس چیز کے لیے حکم دے دوں کہ ہو جائے وہ ہو جاتی ہے۔ آج سے تم کو بھی ایسا بنا دیتا ہوں کہ جس چیز کو حکم کرو گے کہ ہو جائے تو ہو جائے گی۔ اب ذرا سوچو یہ کون سا مقام اور کون سی حکومت اور کیسی قدرت الہی ہے کہ انسانی ارادہ الہی کا مظہر بن جائے۔ وہ عدم کو لباس وجود عطا کر سکتا ہے۔ تمام جسمانی جنتوں سے ارادے کی یہ طاقت اور اثر بہتر و بالا تر ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ تحریر عبث و بیکار تو نہیں ہے۔ جس کا ارادہ حیوانی شہوتوں کا تابع ہوگا، جس کا عزم مردہ اور بجھا ہوا ہوگا، وہ اس مقام تک کبھی نہیں پہنچ سکے گا۔ خدا کا کام عبث نہیں ہوا کرتا۔ جس کا عزم مردہ اور بجھا ہوا ہوگا وہ اس مقام تک کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ جب یہ دنیا نظام و ترتیب اسباب و مسببات کے تابع ہے تو پھر آخرت میں بھی یہی ہوگا، بلکہ عالم آخرت تو نظام و اسباب و مسببات کے لیے زیادہ لائق و سزاوار ہے۔ عالم آخرت کا تمام نظام خاص اندازوں اور اسباب پر مبنی ہے، لہٰذا ارادے کے اختیارات کا تعین اسی دنیا سے کر لینا چاہیے، کیونکہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے اور تمام نعمتہائے بہشتی اور عذابہائے جہنمی کا سرچشمہ یہی دنیا ہے۔ بس جس طرح شرعی عبادتوں اور مناسک کی خود ایک اخروی اور ملکوتی صورت ہوا کرتی ہے، اس کے علاوہ یہ چیزیں بہشت جسمانی اور اس کے حور و غلمان و قصور کی تعمیر کا ذریعہ بھی ہوتی ہیں، اور یہ بات برہان و حدیث کے مطابق بھی ہے۔ اسی طرح ہر عبادت کا اثر نفس میں ہوتا ہے اور رفتہ رفتہ وہ نفس کے ارادے کو تقویت دیتا ہے یہاں تک کہ اس کی طاقت مکمل ہو جاتی ہے۔ اسی لیے عبادت میں چاہے جتنی مشقت ہو وہ مرغوب ہے۔ افضل الاعمال احمزها، سخت ترین اعمال ہی افضل ترین اعمال ہیں۔ مثلاً کڑکڑاتے جاڑے میں رات کو میٹھی نیند سے اٹھ کر خدا کی عبادت کرنا روح کو قوائے بدنی پر تسلط عطا کرتا ہے اور ارادے کو تقویت بخشتا ہے۔ شروع میں جو زحمت و ناگواری کا احساس ہوتا ہے اور مشکل معلوم ہوتا ہے وہ رفتہ رفتہ عمل سے کم ہو جاتی ہے اور زحمت کا احساس بھی ختم ہو جاتا ہے اور بدن پر روح کی قدرت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس طرح کی عبادت کرتے ہیں وہ بغیر کسی زحمت و تکلیف کے اس کام کو انجام دیتے ہیں، لیکن ہم چونکہ کاہلی برتتے ہیں اور عمل نہیں کرتے اس لیے ہمارے لیے مشکل اور شاق ہوتا ہے۔
اگر ہم بھی چند مرتبہ زحمت کریں تو یہی زحمت راحت سے بدل جائے گی، بلکہ ہم لوگ شہوات دنیاوی سے جتنی لذت اٹھاتے ہیں، خدا کے عبادت گزار بندے عبادت سے اس سے کہیں زیادہ لذت محسوس کرتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ عبادت کرنے سے نفس عادی ہو جاتا ہے، بالخیر عادہ۔ اس عبادت کے کئی فائدے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ان عبادتوں کی صورت آخرت میں اتنی حسین و جمیل ہوتی ہے جس کی نظیر اس دنیا میں نہیں ہے، نہ اس کا یہاں پر تصور کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ روح صاحب عزم و اقتدار ہو جاتی ہے، اور روح کا صاحب اقتدار ہو جانا بھی بکثرت نتائج کا حامل ہے۔ ایک کا تو آپ نے ذکر سن ہی لیا۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان رفتہ رفتہ ذکر و فکر اور عبادت سے مانوس ہو جاتا ہے، اور شاید یہی مجاز انسان کو حقیقت سے نزدیک کر دیتا ہے۔ مالک الملوک کی طرف قلبی توجہ ہو جاتی ہے، اور محبوب حقیقی کے جمال سے محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور قلبی محبت دنیا و آخرت دونوں سے اس کا لگاؤ کم ہو جاتا ہے۔ اگر کہیں جذبہ ربوبی پیدا ہو جائے اور بے خودی کی حالت پیدا ہو جائے، اور عبادت کا حقیقی نقطہ اور تذکر و تفکر کا واقعی راز حاصل ہو جائے، اور دونوں عالم اس کی نظروں سے گر جائیں، اور جلوہ دوست دوگانگی کے غبار کو دل سے دور کر دے، تو پھر خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ ایسے بندے کو خدا کیسی کرامت عطا کرتا ہے۔ اور جس طرح شرعی عبادات و ریاضات اور مناسک اور ترک شہوات سے عزم کو تقویت حاصل ہوتی ہے اور انسان صاحب عزم و ارادہ ہو جاتا ہے، اسی طرح گناہوں سے طبیعت کو غلبہ حاصل ہوتا ہے اور انسان کا عزم و ارادہ ناقص ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اس کا تھوڑا سا ذکر پہلے بھی کیا جا چکا ہے۔ چوتھی فصل، کسی بھی صاحب وجدان سے یہ بات پوشیدہ نہیں ہے کہ انسان اپنی اصلی فطرت اور ذاتی جبلت کی بنا پر کمال تام مطلق کا عاشق ہوتا ہے، اور اس کے دل کا ایک حصہ جمیل علی الاطلاق اور ہر پہلو سے کامل ذات یعنی خدا کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور یہ وہی فطرت الہی ہے جس پر خداوند عالم نے بنی نوع انسان کو خلق فرمایا ہے، اور اسی حب کمال کے بلبوتے پر انسان کو ملک و ملکوت کے ارادے کی قوت مرحمت ہوتی ہے، اور اس شاخ کو کمال مطلق تک پہنچنے کے اسباب نصیب ہوتے ہیں۔ لیکن ہر شخص اپنے حال و مقام کے اعتبار سے کسی بھی چیز میں اپنے لیے تشخیص کمال کرتا ہے، اور اس کا دل اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ مثلا اہل آخرت کے درجات و مقامات میں ترقی کو کمال سمجھتے ہیں، اس لیے ان کے دل اسی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اور خدا والے جمال حق میں اس کا کمال اور کمال حق میں اس کا جمال دیکھ کر کہہ اٹھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں نے اپنے چہرے کو خالق زمین و آسمان کی طرف متوجہ کیا۔ اور کبھی کہتے ہیں لی مع اللہ حال، ہمارے اللہ کے ساتھ کچھ اور ہی حالات ہیں۔ اس طرح ان کے دل میں وصال خدا کی محبت اور اس کے حسن و جمال کا عشق ہوتا ہے، لیکن چونکہ اہل دنیا کمال کو دنیاوی لذتوں میں سمجھتے ہیں اور دنیا کی خوبصورتی ان کی نظروں میں بھا گئی ہے، اس لیے فطری طور سے اسی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ مگر ان تمام باتوں کے باوجود چونکہ فطری توجہ اور ذاتی عشق کمال مطلق ہی سے ہوتا ہے، دیگر قسم کے تعلقات عارضی اور مطابقت میں غلطی پر مبنی ہوتے ہیں، لہٰذا انسان کو جتنے بھی دنیاوی اور روحانی فوائد اور نفسانی کمالات یا دنیاوی خزانے یا اقتدار و سلطنت مل جائے، پھر بھی اس کا شوق روز افزوں بڑھتا ہی رہتا ہے اور آتش عشق بھڑکتی ہی رہتی ہے۔ مثلا شہوت پرست کی چاہے جتنی خواہشیں پوری ہو جائیں، لذائذ حاصل ہو جائیں، پھر بھی اس کے نفس کی خواہش یہی ہوتی ہے، اور دل یہی چاہتا ہے کہ جو خواہشات اس کی دسترس سے باہر ہیں وہ بھی حاصل ہو جائیں، اور اس کے شوق کی آگ مزید شعلہ ور ہوتی ہے۔ اسی طرح جاہ طلب آدمی اگر زمین کا کچھ حصہ اس کے قبضے میں آ جائے تو وہ دوسرے حصے کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اگر پورا کرۂ ارض اس کے قبضے میں آ جائے تو دیگر کروں کی طرف پرواز کرنا چاہتا ہے، ان کو بھی اپنے زیر نگیں لانے کی کوشش میں لگ جاتا ہے۔ مگر اس بیچارے کو یہ معلوم نہیں ہے کہ فطرت کا تقاضا کچھ اور ہے۔ فطری عشق تو محبوب مطلق سے متعلق ہے۔ تمام جوہری، مادی اور ارادی حرکتوں اور تمام قلبی توجہات
اور نفسانی میلانات کا محور تو جمیل علی الاطلاق خدا ہی ہے۔ خود وہ لوگ اس کو نہیں سمجھ پاتے۔ یہ محبت و عشق اور یہ شوق و اشتیاق سب کے سب عروج تک لے جانے والا براق اور خدا تک پہنچنے والی زفرف ہیں، مگر لوگ ان کو غلط جگہ استعمال کرتے ہیں اور بے جا قید و بند میں گرفتار کر دیتے ہیں۔ مختصر یہ ہے کہ ہم اپنے اصلی مقصد سے دور ہو گئے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ چونکہ انسان قلباً کمال مطلق کی طرف متوجہ ہوتا ہے، چونکہ اس نے یہ سمجھ لیا ہے کہ دنیا اور زیبائش دنیا یہی کمال ہے، اس لیے اس طرف اس کی طمع بڑھتی ہے، اس کا لگاؤ زیادہ ہوتا ہے اور دنیا کی احتیاج بڑھ جاتی ہے، غربت و محتاجی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ اہل آخرت کے برخلاف کہ ان کی توجہ دنیا کی طرف ہوتی ہی نہیں ہے، وہ لوگ آخرت کی طرف جتنا متوجہ ہوتے ہیں اتنا ہی اس دنیا سے ان کی توجہ کم ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ پوری دنیا سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ ان کے دل میں استغنا پیدا ہو جاتا ہے، دنیا اور اس کی رنگینیوں کو وہ حضرات ناچیز خیال کرنے لگتے ہیں۔ جیسے خدا والے دونوں جہانوں سے مستغنا ہوتے ہیں اور دونوں سے قطع تعلق کر لیتے ہیں، وہ صرف غنی علی الاطلاق کی طرف احتیاج رکھتے ہیں اور غنی بالذات کا جلوہ ان کے دل کے آئینے میں نظر آنے لگتا ہے۔ ہنی لہم، ان کو یہ چیز گوارا ہو۔ بس ابتدا میں ذکر کی گئی حدیث میں اسی بات کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے جس کی اب تک شرح کی گئی کہ معصوم فرماتے ہیں جو شخص صبح و شام اس حالت میں کرے کہ اس کا اہم ترین مقصد دنیا ہو تو خداوند عالم اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان غربت کو قرار دیتا ہے۔ جو صبح و شام اس طرح کرے کہ اس کا سب سے اہم ترین مقصد اس کی آخرت ہو تو خدا اس کے دل میں استغنا پیدا کر دیتا ہے۔ ظاہر ہے جس شخص کی پوری قلبی توجہ آخرت پر ہوگی اس کی نظروں میں امور دنیا اور اس کی تمام دشواریاں حقیر و آسان معلوم ہوں گی۔ وہ شخص اس دنیا کو ختم ہونے والی تغیر پذیر اور اپنی گزرگاہ لین دین کا مرکز اور تربیت گاہ سمجھے گا۔ دنیا کی کسی سختی یا خوشی پر توجہ نہیں دے گا، اس کی ضروریات کم ہو جائیں گی، دنیا اور دنیا والوں کی طرف اس کی احتیاج کم سے کم ہو جائے گی، بلکہ وہ اس منزل پر پہنچ جائے گا جہاں احتیاج ہی نہ ہوگی۔ پھر اس کے امور منظم ہو جائیں گے، اس کے کاموں میں نظم و ترتیب پیدا ہو جائے گی اور قلبی اور ذاتی غنا حاصل ہو جائے گا۔ اگر تم نے اس دنیا کی طرف عظمت و محبت کی نگاہ ڈالی اور تمہارا دل اس کو چاہنے لگا تو محبت ہی کے اعتبار سے تمہاری ضروریات زیادہ ہو جائیں گی، تمہیں ظاہر و باطن میں غربت نمایاں ہو جائے گی، تمہارے امور پراگندہ و درہم و برہم ہو جائیں گے، تمہارا دل متزلزل اور غمناک اور خوفزدہ ہو جائے گا، تمہارے امور تمہارے حسب دلخواہ نہیں ہوں گے، آرزو اور لالچ میں روز بروز اضافہ ہوتا جائے گا، غم و حسرت کا غلبہ بڑھ جائے گا، مایوسی اور پریشانی تمہارے دل میں جڑ پکڑ لے گی۔ چنانچہ حدیث شریف میں بعض ایسے مفاہیم کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے۔ حفظ بن قرط سے روایت کی گئی ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو کوئی اپنے آپ کو اس دنیا سے بہت زیادہ ملوث کر لے گا، اس کو دنیا سے جدا ہوتے وقت اتنا ہی زیادہ افسوس ہوگا۔ اسی طرح ابن ابی یعفور سے روایت کی گئی ہے کہ انہوں نے کہا، میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جس کا دل دنیا سے وابستہ ہوگا اس کے دل میں 3 چیزیں پیدا ہوں گی: زائل نہ ہونے والا غم، پوری نہ ہو سکنے والی خواہش اور نہ ملنے والی امید۔ لیکن اہل آخرت جیسے جیسے دار کرامت حق سے نزدیک ہوتے ہیں ان کا دل اتنا ہی مسرور اور مطمئن اور دنیا و معافیہ سے گریزاں اور متنفر ہوتا ہے۔ اگر خداوند عالم نے ان کے لیے اس دنیا میں رہنے کی مدت معین نہ کر دی ہوتی تو وہ ایک لمحے بھی اس دنیا میں نہ رہتے۔ چنانچہ امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں، بس وہ لوگ اس عالم میں اہل دنیا کی طرح رنج و غم نہیں اٹھاتے اور آخرت میں بحر رحمت الہی میں ڈوبے رہتے ہیں۔ جعلنا اللہ و ایاکم منہم، انشاءاللہ خدا ہم اور تم کو بھی انہی لوگوں میں قرار دے انشاءاللہ۔ بس اے عزیز، اس وقت تم نے برائیوں کے اس نطفے سے پیدا ہونے والی برائیوں کا ذکر سنا اور یہ سمجھ لیا کہ انسان کو یہ محبت ہلاکت سے دوچار کر دیتی ہے، اس کے ایمان کو اس سے لے لیتی ہے، اس کی دنیا و آخرت کو درہم برہم کر دیتی ہے۔
لہٰذا تم دامن ہمت کو کمر سے باندھ لو اور جتنا ممکن ہو اس دنیا سے دل بستگی کو ختم کر دو، حب دنیا کو جڑ سے اکھاڑ دو، اس چند روزہ زندگی کو ناچیز سمجھ لو اور عذاب سے بھری ہوئی نعمتوں اور رنج و غم کو حقیر سمجھو۔ خدا سے دعا کرو کہ تم کو توفیق عطا کرے اور تمہاری مدد کرے، اس رنج و زحمت سے تم کو چھٹکارا دلائے اور تمہارے دل کو اپنے دار کرامت سے مانوس کر دے۔ وما عند اللہ خیر و ابقا۔